اب اگلی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. کچھ میں نے سمجھائی ہے، کچھ تھوڑی سی باقی ہے. مجھے یہ بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں آیتیں، ایمان کی طرف بلا رہے ہیں، کوئی نہیں آتا تو کیا نبی کی پکڑ ہوگی؟ پوچھ رہا ہوں. کوئی نبی سے پوچھ پڑتال ہوگی؟ نہیں. وہ پہنچا رہے، ان پر آیت نازل ہوئی، پڑھ کے سنا دیں، آگے پہنچا دیں. مگر وہ محنت کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ نے ان کو بنایا ایسا ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ سارے بخشے جائیں. وہ آئے بخشوانے کے لیے، وہ بلا رہے ہیں اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو، رحمت میں آ جاؤ. اب جو نہیں مان رہا اس پر غم کر رہے ہیں، ایمان کیوں نہیں رہا؟ اللہ فرماتا محبوب یہ غم نہ کرو، یہ غم اپنے آپ کو پریشان نہ کرو. یہ میرے رب تعالیٰ کی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال محبت کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا کتنا خیال فرماتا ہے، اندازہ کیا جائے تو اس میں سمجھنے کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہیں؟ کہ اللہ کے بندے ایمان لے آئیں اور اللہ کی رحمت میں آ جائیں. تو جب اللہ نے ان کو اتنا مہربان بنایا ہے، خود اللہ کتنا مہربان ہوگا. کچھ اندازہ ہے؟ میں نے یہ بات سنائی ہوئی ہے آپ کو، بعض لوگوں کو یاد بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں. کتنی؟ محبت سے کہیے 100. دنیا میں صرف ایک رحمت ظاہر ہوئی ہے، صرف 99 قیامت میں ظاہر ہوں گی. جب ایک رحمت پر اتنی مہربانی ہے، 100 رحمتوں پر کتنی مہربانی ہوگی. 70 مائیں اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. مگر ہم دھیان دیتے، ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. روز بروز ہم، حضور نے فرمایا تھا نا میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی، وہ ہو رہا ہے. ہماری ساری کوششیں، مرنے کا تو کوئی پروگرام ہی کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی دور دور تک، حالانکہ قبرستان کے پاس سے گزرو، قبروں کی زیارت کرو تاکہ موت یاد آئے. میں نے بھی آنا ہے ایک دن، جس طرح میں پھر رہا ہوں یہ بھی پھرتے تھے، آج سو رہے ہیں یہاں شہر خاموشہ میں. ایک دن آنا ہے میں نے یہاں. ہم یاد ہی نہیں، قبرستان جا کے نہیں موت یاد آتی، وہاں پہ بھی ٹیلی فون ہی سن رہے ہوتے ہیں. مسجد میں آئے ٹیلی فون بند نہیں کرنا، قبرستان میں گئے ٹیلی فون بند نہیں کرنا. دھیان ہی نہیں ہے، موت کا خیال ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مہربانیاں کی. آپ کو یہ حدیث بھی سنائی تھی. فرمایا قبر میں جاؤں گا تو تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے، تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے. رپورٹ ملے گی، خود بھی دیکھتے ہیں، رپورٹ پیش بھی کی جائے گی. آپ کہیں گے جب دیکھتے ہیں تو پھر رپورٹ کیوں پیش کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یا نہیں؟ پھر فرشتے کیوں مقرر کیے ہوئے ہیں؟ فرشتوں کی ڈیوٹیاں صبح و شام بدلتی ہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ فرشتے رپورٹ دیتے ہیں. یا اللہ گلزار حبیب سے آ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے، درس سن رہے تھے، وہ رپورٹ دیتے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ پھر فرشتوں سے رپورٹ کیوں لی جاتی ہے؟ گواہ بنائے جاتے ہیں فرشتے. ہمارا درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سنتے ہیں
فرشتے بھی پیش کرتے ہیں. فرشتے کیوں پیش کرتے ہیں؟ کہ فرشتے گواہ بنتے ہیں. وہ اللہ کی عطا سے خود بھی فرمایا تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے. اللہ کی عطا سے وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور فرشتے پیش بھی کرتے ہیں. فرمایا تمہارے گناہ دیکھوں گا تو یہ نہیں کہا کہ غصے ہو جاؤں گا، ناراض ہو جاؤں گا، پریشان ہو جاؤں گا، نہیں. فرمایا تمہاری نیکیاں دیکھ کر خوش ہوں گا، تمہاری نافرمانیاں دیکھ کر تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا. کتنے کریم ہیں. یہ نہیں فرمایا میں ناراض ہو جاؤں گا، غصے میں نہیں. فرمایا تمہارے لیے بخشش کی. وہ آج بھی ہمارے لیے بخشش کی دعا فرما رہے ہیں اور ہم دھیان دیتے نہیں. اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا محبوب آپ کا کام پہنچانا ہے، پریشان نہ ہو. یہ جو آپ اپنی جان پر غم لگا رہے ہیں نا، یہ نہیں لگائیں، بس پہنچا دیا. یہ نہیں مانتے ہم نمٹ لیں گے ان سے، آپ پریشان نہ ہو. آج ہم کلمہ پڑھنے والے، ایمان والے روح گردانی کریں، منہ پھیریں. کتنی عجیب بات ہے. سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. کاش کہ ہمیں یہ ایمان کی نعمت سمجھ آ جائے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے، ہمیں سمجھ آ جائے تاکہ ہم اس کا خیال کریں. نبیوں نے تمنا کی یا اللہ تو اپنے حبیب کا امتی بناتا ہم زیادہ شکر کرتے. آج ہم دھیان نہیں دیتے. مل گیا، چلتا ہے. کاش کہ اس کی قدر ہوتی. اس کی میں سمجھاؤں تو آپ کو شاید تھوڑا سا کڑوا لگے. دھیان دیجیے گا. کسی بڑے آدمی سے آپ کی ملاقات ہو جائے نا، آپ کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہو جائے میری اس سے، وزیر اعظم سے ملا ہوں، بادشاہ سے ملا. ارے تمہیں پتہ میں وزیر اعظم سے ملا تھا. آپ ہی کے پیسے سے اس کو تنخواہ جاتی ہے، آپ ہی کے ووٹ سے اس کو عہدہ ملا ہے، آپ ہی خدمت کے لیے ملا، لیکن آپ اس سے ملنا فخر کی بات سمجھتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ 4 دن کے لیے وہ بن گیا ہے تو آپ کوشش ہوتی ہے بتائیں میری ملاقات ہوئی تھی. اگلا پھر وہ اچھا کیا ہوا تھا، تو ہم مزے لے لے کے سناتے ہیں کہ وہاں یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یوں بات ہوئی، اس کو مجھ سے اس طرح ملا، تو بڑا فخر سمجھتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ پوچھ رہا ہوں. یہ دنیا کے عارضی حکمران، وقتی حکمران، ان سے ملنے کا اتنا ہمیں ہو احساس ہیں، اور کوئی رشتہ دار ہو، یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، یہ بادشاہ کا بھائی ہے، یہ بادشاہ کا کزن ہے، یہ بادشاہ کا بھتیجا ہے، اس نسبت کا بیان ہو، بڑا چڑھا گا ایسا نہیں ہے فلاں ہے. ہم حضور کے امتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. اتنی بڑی نسبت، اتنا بڑا شرف، اور ہمیں قدر نہ ہو تو یہ اچھی بات. نبی تمنا کرے اور ہمیں ملی ہوئی ہے اور ہمیں احساس نہ ہو، کتنی عجیب بات ہوگی. ہائے وہ لوگ بھی تھے جن کو قدر تھی، ان کی اسی لیے یادیں ہیں، ان کی یادگاریں ہیں. ہمیں قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے فرمایا تھا میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، میرا یہ ہاتھ. حضرت عثمان فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں نے اپنے اس ہاتھ کو ناف سے نیچے کبھی لگایا نہیں. قدر تھی نا.
حضور نے صحابی کی کمان کو چھو لیا. وہ کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے بغیر وضو اس کمان کو ہاتھ نہیں لگایا. قدر تھی نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ پر ہاتھ پھیر کے منہ پھیر رہے ہیں, منہ پہ پھیر رہے ہیں. قدر تھی نا. مدینہ منورہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے نا, سفر میں حضور کپڑا باندھ لیتے تھے, کان بھی ڈھک جائیں کیونکہ کانوں میں گرد و غبار چلا جائے تو مسئلہ بنتا ہے, ڈھکا ہوا ہو, داڑھی بھی پھر اس میں قابو آ رہتی ہے. مدینہ قریب آتا تھا, حضور کپڑا نکالتے تھے, مدینے کی ہوا کو بڑے شوق سے لیتے تھے. یہ مدینے کی ہوا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑے شوق سے لیتے تھے. ہمارا کیا حال ہوتا ہے مدینے جا کر؟ ہمیں کوئی قدر ہے؟ وہ جہاں فرشتے صبح آئیں شام تک رہیں, شام کو آئیں صبح تک رہیں, پھر ان کی باری نہ آئے, اور ہم وہاں جائیں اور ہمیں قدر نہ ہو. یہ ہماری جو سستیاں ہیں, بے توجہی اور غفلت ہے, یہ اچھی ہم لوگ رسمی طور پر کچھ دل سے, کچھ رسمی طور پر پتہ لگ جائے بھئی آپ حج کو جا رہے ہیں, عمرے کو جا رہے ہیں, یار وہاں دعا میں یاد رکھنا سلام کہنا. آپ یہ رسمی طور پر کہتے ہیں, ذرا دل سے کہہ کے دیکھیں. وہ وہاں حضور کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کو سوچ لے, صرف خیال ہی آ جائے اور نام لے دے, کوئی معمولی بات ہے؟ حضور فلانے نے سلام کا نام لے دے, کوئی چھوٹی بات ہے؟ مگر ہم سمجھتے ہی نہیں. بادشاہ کے سامنے نام لینا بھائی, اور سارے بادشاہ پوری دنیا کے جتنے بھی ہیں میرے نبی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. کاش ہمیں اس نسبت کی قدر ہو, ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے بنیں, ان کو راضی کرنے والے بنیں, انہیں ناراض. اور جہاں ریلیاں نکالی جائیں کہ نہیں نبی کا نظام نہیں چاہیے, نبی کے خلاف باتیں ہوں, تو بولو کیا یہ مسلمانی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. عجیب باتیں. اچھا جتنے ہیں سب جانتے ہیں اگلے سانس کی کوئی گارنٹی نہیں, مگر بھولے ہوئے, اور جو کر رہے ہیں اس پہ دھیان نہیں ہے, دھیان نہیں ہے اس پہ. ہوش ہونا چاہیے. اللہ تعالی ادب کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا محبوب آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو, ہم چاہیں تو کوئی آیت اتار دیں, کوئی نئی نصیحت ان کے طرف, کوئی ایسی بات کر دیں کہ یہ تو کیا ان کے اونچے اونچے اس کے حضور جھکے رہ جائیں. کیا مطلب اللہ کی طرف سے کوئی بات آئے مقابلہ ہو سکتا؟ اونچی کہیے گا. اللہ کی طرف سے کوئی چیز آئے اور آپ کہیں کہ نہیں میں مقابلہ کر لوں گا, کر لیں گے؟ پوچھ رہا ہوں. اللہ ہمیں معاف کرے, زلزلے کا ایک جھٹکا کیا کر دیتا ہے؟ دنیا روک سکی ہے؟ سونامی کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ زمین پھٹتی ہے, چٹکتی ہے, زمین کی جو تہ ہے ایک نیچے ہو جاتی ہے, ایک اوپر ہو جاتی ہے. ٹائم نہیں لگتا, میرے بولنے میں ٹائم لگ رہا ہے, اس کو اس طرح ہونے میں ٹائم نہیں ہے. ذرا سا کریک آیا, پھٹی, اور اتنی اسپیڈ سے وہ جاری ہوتی ہے کہ اس کے سامنے نہ بلڈنگیں ٹھہرتی ہیں, نہ جہاز ٹھہرتے ہیں, نہ کچھ ٹھہرتا ہے. سیکنڈوں میں سب کچھ بہا کے لے جاتی ہے. اللہ کی طرف سے کوئی چیز آئے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم ان کے نشانی لا سکتے ہیں, ہم چاہیں تو ایسی نشانی لائیں, جتنے بڑے نخرے کر رہے ہیں ان کے اونچے اونچے جھکے رہ جائیں اس کے حضور,
محبوب اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو، بس آپ بات پہنچا دیا کرو، اپنی جان پر ان کا غم نہ لیجئے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے ہمیں۔ وہ تو کافر تھے، ہم ایمان والوں کو ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے حضور ناراض ہو جائے، جو حضور کو پسند نہ آئے۔ اب میں یہاں صرف ایک دو باتیں کروں گا، باقی بیان پھر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے خلاف کوئی بات کرے ہمیں چپ رہنا چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے خلاف کوئی بات کرے ہمیں چپ رہنا چاہیے؟ ان کی اولاد، ان کے اصحاب، ان کی نسبت والی جتنی قریبی چیزیں ہیں ہمیں تعظیم کرنی ہے۔ کوئی ہمارے سامنے بکواس کرے تو یار میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دیکھو نا یہ مجھے یوں کرتے، ہم چپ رہیں تو کیا ایمان رہے گا؟ جواب دیجئے۔ نہیں۔ ہمارا ایمان اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سچی محبت نہیں کرتے، ان پر فدا نہیں ہوتے، تو ہمارا ایمان کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو، سسرال کا مسئلہ آ جائے، تجارت کا مسئلہ آ جائے، رشتہ داروں کا مسئلہ آ جائے، پیسے کا مسئلہ آ جائے، ووٹ کا مسئلہ آ جائے، ہم مصالحت، مفاہمت، مداہنت، یہ عربی کے لفظ ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، پیچ اپ کر لیتے ہیں، خاموش رہ لیتے ہیں۔ مداہنت کا مطلب چپ کر جاؤ یار، اس وقت گزار لو، چپ کر جاؤ۔ مصالحت کوئی کسی طرح ہو جائے، کوئی بات ایسی ہو جائے جو بات بن جائے۔ مفاہمت کوئی آپس میں سمجھ لو، کچھ دے لو، کچھ لے لو۔ ہم ایسا کر کے اپنا وقت گزار لیتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے کیا نقصان کیا ہے۔ ایمان کی بات آئے تو نہ مصالحت ہو سکتی ہے، نہ مداہنت ہو سکتی ہے، نہ مفاہمت ہو سکتی ہے، جرأت ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ جرأت۔